السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت سیلاب نے بہاولپور کے علاقے میں کتنی تباہی مچائی ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ جو دریائے ستلج ہے اس کی کیا ہسٹری ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آگے کس دریا میں ملتا ہے جا کے، تاکہ یہ جو پانی ہے یہ آگے جا کے یہ کہاں پر تباہی مچانے والا ہے آپ کو اس چیز کا بھی پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت ہیڈ سیفن سے کل شام سے نکلنے والا جو پانی کا ریلا ہے وہ اس وقت بہاولپور کے مقام سے گزر رہا ہے۔ بہاولپور کے مقام پر بہت سی بستیاں زیر آب آئی ہیں، امید سے زیادہ یا توقع سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ تباہی مچائی ہے دریائے ستلج نے، یا جو یہ ریلا جو یہاں سے نکلا تھا ہیڈ اسلام سے 1,50,000 کیوسی کا، تو اتنا سوچا نہیں جا رہا تھا کہ جہاں تک پانی پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تقریباً چاروں طرف جو دریائے ستلج کا علاقہ ہے بہاولپور میں سٹی کی بات نہیں کر رہا، بار بار دوست پھر میسیج کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شہر کا نام لیا ہے، میں جس بھی شہر کا نام لوں گا مطلب کہ اس شہر کے جو دیہات ہیں، جو دیہاتی علاقہ ہے جو دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر واقع ہے، وہ جتنا بھی علاقہ ہے 15 کلومیٹر دور تک تباہی مچائی گئی ہے سیلاب کی طرف سے، دریائے ستلج کی طرف سے۔ اس وقت انتظامیہ خود بہت پریشان ہے کیونکہ ریسکیو آپریشن بہت زیادہ بڑا کرنا پڑ رہا ہے، پیچھے سے لوگوں کو باہر نکالنا، پھر ان کو سنبھالنا، ان کے جانور، پھر آگے انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ آبادی پہلے 2 لاکھ تھی بتائی گئی تھی ریسکیو کی طرف سے، جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ان کی 2 لاکھ آبادی بتائی گئی کہ 2 لاکھ متاثرین ہیں، لیکن کل رات سے تقریباً اس میں 70,000 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، جو انتظامیہ کے لیے سر کا درد بن گیا ہے سارا کچھ مینیج کرنا۔ لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اب آہستہ آہستہ ہی سارا کچھ کور ہوگا۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان علاقوں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، بھی وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، پانی بہت زیادہ کھڑا ہے، 6 سے 7 فٹ ہائٹ کا پانی ان علاقوں میں کھڑا ہے، جو تھوڑے سے نچلے ہیں، جو تھوڑے سے زمین کے برابر ہیں، ان میں 3 سے 3.5 فٹ پانی اس ٹائم موجود ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پانی آگے کہاں جائے گا اور جو ستلج ہے وہ اس کی کیا ہسٹری ہے۔ یہ ستلج جو معاہدہ 1960 میں طے پایا تھا، اس کے مطابق یہ اس کے اوپر انڈیا کا حق ہے، یہ پانی ہم ان سے نہیں مانگ سکتے، یہ پانی اس میں صرف پانی تب ہی چھوڑا جاتا ہے جب سیلاب آتا ہے یا فلڈ آتا ہے یا ان کے ڈیم جب فل ہوتے ہیں، اور ڈیم ان کے فل ہوتے ہیں مونسون میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، اور بھارت میں کچھ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ صرف مونسون کا ہی ہے، اس کے علاوہ جتنا پانی اس میں ہوتا ہے وہ ان کے ڈیم 2 ڈیم بنے ہیں پیچھے سے، ہماچل پردیش سے یہ دریا پہاڑی علاقے سے چلتا ہے، چلتے آگے آ کے یہ اس کے اوپر ڈیم بنایا گیا ہے، ایک دریائے باس ہے جس کے اوپر بھاکرا اور ایک کے اوپر پونگ ڈیم ہے۔ آگے جب یہ ڈیموں سے آگے پانی نکلتا ہے تو یہ دریائے ستلج ایک بن جاتا ہے، اور یہ وہاں سے ہوتا ہوا دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی سے پہلے یہ بہت زیادہ خطرناک حد تک اس کا پانی کا لیول رہتا ہے، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو پیچھے تک جو علاقہ ہے وہ اس کے پاس پڑتا ہے۔ تو 1988 میں بھی جب سیلاب آیا تھا تو اس کے سلیمانکی سے پیچھے جو علاقے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ ہیڈ اسلام سے آگے یا سیفن سے آگے جو علاقے ہیں ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا تھا جتنا اس سیلاب کی وجہ سے پہنچا ہے۔ وہ جب ان کے جو ڈیمز ہیں ان سے آگے جب دریائے ستلج دونوں دریاؤں کا ایک دریا بن جاتا ہے، اس کے بعد ہریکے پتن پر آتا ہے، ان کا ایک ہیڈ ہے، اس سے آگے یہ پھر گنڈا سنگھ کے مقام پر آتا ہے، اور گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور گنڈا سنگھ کے مقام پہ آگے سلیمانکی ہیڈ سلیمانکی آتا ہے، اس سے آگے ہیڈ اسلام آتا ہے، اور اس سے آگے ہیڈ سیفن آتا ہے۔ اب یہ اس کا جو ٹوٹل سفر ہے یہ بہت لمبا ہے، بہت بڑا ہے، اس کے درمیان میں سب سے زیادہ اس کا جو باؤنڈری ایریا ہے اس میں سب سے زیادہ بارشیں ہماچل پردیش جو انڈیا میں ہے وہاں پر، اور چندی گڑھ ان کا جو پنجاب کا ہے وہاں پر ہوتی ہیں، اور اس کا سارا آبادیوں کا پانی اس دریا میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیموں سے پیچھے پانی آ رہا ہے ان کا جو اخراج ہوتا ہے وہ پانی بھی سارا اس میں ہوتا ہے،
اور جب یہ گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو جب بھی سیلاب آیا ہے تو گنڈا سنگھ سے لے کر سلیمانگی تک اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ 1955 میں سیلاب آیا تب بھی اس علاقوں میں پاک پتن، وہاڑی، اس کے علاوہ بہاور نگر، ان علاقوں میں بہت نقصان پہنچا۔ اگر اس سے پیچھے قصور میں بڑا نقصان پہنچا۔ 1988 میں سیلاب آیا تب بھی یہی صورتحال رہی، لیکن جب 2023 میں سیلاب آیا ہے تو اس کا جو رجحان ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ بہاولپور کے علاقوں تک پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ اس کی بڑی وجہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں ہے۔ بڑی وجہ ہے کہ وہاں پر جو بند بنائے گئے تھے وہ 1988 سے پہلے کے بنے ہوئے تھے، اور جو بند زیادہ تر تھے وہ ہیڈ اسلام سے پیچھے تھے، کیونکہ اس کا زیادہ فوکس وہاں پر ہی ہوتا ہے۔ پانی راستے میں بکھر جاتا ہے، ہیڈ اسلام اور ہیڈ سیفن بالکل اینڈ پہ آتا ہے، اس سے آگے یہ ہیڈ پنجند میں جا کے اس کا پانی گرتا ہے، تو وہاں تک پانی بہت کم پہنچتا ہے۔ 1988 میں بھی بہت کم پانی وہاں تک پہنچا تھا، سیلاب آیا تھا لیکن اتنا نہیں آیا تھا، تو اس وجہ سے پانی پھیل جاتا ہے۔ پچھلے علاقے کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچا ہے، تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس دفعہ یہ جو سیلاب تھا یہ بہاولپور تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بہاولپور کے آگے اب ہیڈ پنجند میں جا کے پانی گرے گا، اور اس کے بعد یہ دریائے سندھ میں مل جائے گا۔ اور جب دریائے سندھ میں ملے گا، اس وقت دریائے سندھ میں دریائے جہلم اور چناب کا پانی اور جو ہمارا ایک بڑا ڈیم ہے اس کا پانی آلریڈی آ رہا ہے۔ اگر یہ 1 لاکھ یا 1,10,000 وہاں تک پہنچ جاتا ہے ہیڈ پنجنت پر، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ دریائے سندھ میں گرے گا تو آگے سندھ کی صورتحال بھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آنے والے 3 سے 4 روز بڑے اہم ہیں پاکستان کے لیے، دریائے سندھ کے لیے اور صوبہ سندھ کے لیے، کیونکہ آگے سے یہ لال کانہ، اس کے بعد سکھر سے یہ گزرتا ہوا آگے جاتا ہے، اور وہاں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ فی الحال انتظامیہ کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ ہے صرف اور صرف بہاولپور، کیونکہ وہاں پر بند نہیں موجود ہیں، صرف 1 یا 2 بند ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آج کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر ان پر کام کیا جا رہا ہے۔ کل رات کو بھی ایک بند ٹوٹا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، شہری آبادی کے آس پاس پانی آ گیا ہے، کچھ کلومیٹر کا فاصلہ صرف ہے، شہری آبادی سے دور پانی ہے، لیکن شہر کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا پانی کو۔ اگر کوئی خطرہ ہوا بھی تو شہر کو ہمیشہ سے بچایا جاتا ہے، کوئی بند یا کوئی ایسا حصہ اس کا توڑا جائے گا پیچھے سے جو پانی دیہاتوں کی طرف چلا جائے، شہری آبادی کی طرف پانی نہ آئے۔ آنے والے ٹائم پہ کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے حال کے اوپر رحم کرے، اور ان کی جو مشکلات اس ٹائم بڑی مشکل میں ہیں، یہ لوگ، ان کا گھر چلا گیا، زمینیں چلے گی، جانور چلے گئے، یہ بے گھر ہو کے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تاہم ہم ان کے حق کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے